یا علی ماشاءاللہ بھائی. جو علی ہے وہ بولے بھائی، علی کے معنی بلند اور دنیا کے معنی پست ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو پست ہو، جو بلند ہو، وہ پست کو منہ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر، اس کا ٹھکانہ اللہ بول رہا ہے قرآن کی آیت میں سورہ نازعات میں جا کے ترجمہ پھر کہہ رہا ہوں، پھر جا کے دیکھ لیے گا، ٹھیک ہے نا. اما من طغی، جو طغیان کرے، سرکشی کرے، بغاوت کرے، حد سے بڑھ جائے، احکام کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، وہ آثر الحیات دنیا، اور آثرہ یعنی ترجیح دے دنیاوی زندگی کو آخرت کے اوپر، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے. جہنم یعنی جہنم، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اپنے آپ کو یاد الہی میں مصروف رکھے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے آیتوں کے اوپر، ایک جملہ ہے باریک سا، اور میں چاہوں گا کہ سب سننے والوں کو ہدیہ کروں اور گزر جاؤں یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن اس جملے کو سمجھاتے ہوئے. جو ترجیح دے دنیا کو وہ جہنمی، اور جو اپنی خواہش کو کنٹرول میں رکھے وہ جنتی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ہوا ہوس سے اپنے نفس کو بچا کے رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو نفس کو بچا کے خواہش نفس سے بچا رہے، خواہش نفس سے بچا رہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ جو خواہش نفس ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لیکن یہ خواہش نفس اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے نہ فرشتہ بچا نہ انبیاء بچے. اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا کہہ دیا بھائی، ہمیں خواہش نفس ہے نا. میں اس جملے کی تشریح کر رہا ہوں، میں بیان طویل نہیں ہے، میرے بس ساتھ دیتے رہنا ہے تاکہ جملہ ضائع نہ ہو پائے. جو جملے میرے زبان سے ادا ہو رہے ہیں آپ کے ذہنوں پہ اتر جائیں، میرا یقین جانے آنے کا پیغام، میرا یہاں پہنچنے کا پیغام مکمل ہو گیا. بس ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے کیا کہا جملہ آپ سے کہ خواہش نفس اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی نازک چیز ہے کہ انسان تو انسان ہے نا، ہمیں خواہش نفس ہو جائے وہ الگ بات ہے. انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، وہ بھی اس سے بچے نہیں ہیں. اب آپ کو حق ہے مجھ سے دلیل مانگنے کا، ٹھیک ہے نا. دیکھو جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پوری توجہ کریے، پوری توجہ کرے گا. جب اعلان کیا کہ اے میرے فرشتوں میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کے دل میں تمنا آئی یا نہیں؟ پروردگار، میں قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، پروردگار اب اتنا خاموش بیٹھیں گے تو جملہ مزہ نہیں آئے گا. تھوڑا سا ہوا کرے، بولا کرے مل کے ساتھ ساتھ، مزہ تبھی ہے نا. پروردگار تو اسے بنائے گا جو زمین پہ خوریزی کرے، جو فساد کرے، ہے نا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کے اسے بنائے گا. اب مجھے واقعہ بیان نہیں کرنا قصے آدم ابلیس، لیکن اس آیت نے اتنا تو بتلا دیا کہ آدم کی خلافت کے مقابلے پر فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی. خدا کر یہ باریک منزل گزار دوں میں، مل کے ذرا سارے چلے مل کے ساتھ. بیان ختم ہو جائے گا، مجھے آج لمبی گفتگو نہیں کرنی، لیکن جتنی کرنی ہے قرآن کی روشنی میں. فرشتوں کے دلوں میں خواہش تو آئی نا، ورنہ یہ کیوں کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر اسے خلیفہ بنائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ انی عالم ما لا تعلمون، خبردار خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قرآن ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اس واقعے نے، قرآن کی آیتوں نے اتنا تو بتلا دیا. بڑی بیداری صاحب سن رہے ہیں، میرے ساتھ دیے گا. اس آیت نے اتنا تو بتلا دیا، کوئی منزل فکر ہے جہاں تک مل کے پہنچنا ہے انشاءاللہ. مولا مجھے تاثیر دے کہ جملہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. اس آیت نے اتنا تو بتلا دیا کہ آدم کی خلافت کے مقابلے پر فرشتوں میں خواہش پیدا ہوئی، بولے یار تمنا پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور ایک فرشتہ تھا. خواہش کے معنی کیا ہے؟ کوئی خیال آنا، دماغ میں کوئی تصور آ جانا، یہی تو خواہش کے معنی. بیٹھے بیٹھے کوئی خواہش آ گئی، کوئی تصور آ گیا، ٹھیک ہے نا. اتنی خطرناک چیزیں خواہش بتا رہا ہوں میں، ہے نا. فرشتے کے دماغ میں آ گیا کہ مجھ سے بڑا عبادت کرنے والا کائنات میں کون ہوگا. بالوں پر آپ کو واقعہ یاد ہے، بالوں پر نوچے گئے، ہے نا، اور ایک ویران جزیرے میں اسے ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو کیا بنا کہ آدم کی خلافت کے مقابلے، بڑی باری گفتگو ہے، میرا جتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے میرا ساتھ دے. آدم کی خلافت کے مقابلے پر بھی فرشتے میں ہم نے خواہش دیکھی، ہے نا. عبادت کے منزل میں بھی
ہم نے فرشتے میں خواہش دیکھی، مجھ سے بڑا عبادت کرنے والا کون فرشتہ ہوگا، ہے نا؟ بالوں پر نوچے گئے اور ایک ویران جزیرے میں ڈال دیا گیا. تو خواہش کتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم نے فرشتوں میں دیکھی، آدم کی منزل پر بھی اور خلافت کی منزل پر بھی اور عبادت کی منزل پر بھی. یہ تو نبی، یہ تو ذکر تھا فرشتوں کا. اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، چھوٹے نبی نہیں ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء میں 5 اولو العزم ہیں، ان میں ایک موسیٰ ہے. لیکن موسیٰ کے دل میں خواہش آ گئی کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، میرا پیغام یہ پہنچ جائے، بیان طویل نہیں ہوگا. موسیٰ کتنے بڑے نبی، صاحب شریعت، طور پر گئے. میں آپ سے کہہ رہا تھا پچھلی تقریر میں اللہ سے باتیں کی ہے نا. درخت میں اللہ نے کلام پیدا کیا تھا، ان کا عصا موجزہ بن گیا، توریت ان پر نازل ہوئی. چھوٹے نبی نہیں ہے، عصمت والے، ہدایت والے، عصمت والے، رسالت والے، نبوت والے، اولو عظمیت والے، شریعت والے، 5 شریعتوں میں ایک شریعت لانے والے. لیکن دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. خدا کو جلال آ گیا، کہا موسیٰ جاؤ ہمارے بندے خضر کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی آ جائے، پیچھے والے بھی آ جائے. موسیٰ جاؤ، آپ سے بول رہا ہوں، آپ سے بول رہا ہوں، موسیٰ جاؤ ہمارے ایک بندے خضر کے پاس، وہ تمہیں بہت سے علوم کی تعلیم دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو کس منزل پر جا رہی ہے گفتگو. موسیٰ جاؤ، موسیٰ جاؤ ہمارے ایک بندے خضر کے پاس، وہ تمہیں بہت سے علوم کی تعلیم دے گا. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ خواہش اتنی خطرناک ہے کہ اس سے نہ فرشتہ بچا نہ نبی بچے. آدم کے مقابلے پر فرشتوں میں خواہش آئی، عبادت کی منزل پر اس فرشتے میں خواہش آئی، مجھ سے بڑا عبادت گزار کون ہے. اور یہاں نبی کا ذکر ہے نا، مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. تو خواہش سے نہ نبی بچے نہ فرشتے بچے. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، دیکھیں کسی بھی کام کے کرنے کے 4 اسٹیجز ہیں. کسی بھی کام کے کرنے کے، آپ کریں یا میں کروں، 4 مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. پہلا بڑی بیداری سے سنیے گا جملہ، فوراً رزلٹ دے رہا ہوں میں، اب کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. کوئی بھی کام کریں اس کو 4 مرحلوں سے گزارنا ہوگا. سب بولے ذرا، سب مل کے بولے، سب سامنے والے بیٹھے ہوئے مل کے ساتھ، سب پیچھے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا مل کے ساتھ چلیں. کوئی بھی کام کریں، پہلا اسٹیج ہے، کوئی بھی کام کریں گے، میں ہوں یا آپ، پہلا اسٹیج یہ ہے اس کام کرنے کا کہ اس کام کا علم ہو. مثلا مثال کے طور پر اس میں کوئی کمپیوٹر کا ماہر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ علم ہوگا تبھی تو نا. اب مجھے کوئی کہہ دے جناب کمپیوٹر چلایا ماسٹر کر کے بیٹھ گیا، میں کیسے کروں جب تک علم نہیں ہوگا کیسے کروں گا میں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی کام کرنے کا پہلا اسٹیج ہے، بچوں نوجوانوں میرا ساتھ دینا، پہلا اسٹیج یہ ہے کہ اس کام کا علم ہو. اور علم ہو گیا تو کام ہو گیا نہیں. دوسرا اسٹیج ہے کہ اس کام کرنے کی خواہش بھی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے. یہ باریک باریک باتیں سن رہے ہیں آپ، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، طویل نہیں ہے، جتنا میں پڑھ سکا میں نے بیان کر دیا اور گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پہلا اسٹیج کیا ہے کسی بھی کام کرنے کا؟ علم ہو. علم نہ ہو تو کام کیسے کرے گا آدمی. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ خواہش ہو، ٹھیک ہے نا، خواہش ہو. اچھا خواہش ہوگی تو کام ہو گیا نہیں. میری خواہش ہے جناب میں عربین پہ کربلا جاؤں، بیٹھے بیٹھے خواہش کروں کام ہو جائے گا نہیں. تیسری منزل ہے کہ میں ارادہ بھی کروں. مولا آباد رکھے. پیچھے والے ذرا میرے ساتھ دے تو ذرا آباد مل کے ذرا آباد لطف آئے گا. جن ریکارڈ ہو رہے ہیں، پہلا درجہ علم ہو، دوسرا درجہ خواہش ہو، تیسرا خواہش پہ خالی کام رکے گا نہیں، تیسرا درجہ آپ ارادہ کریں، اور جب ارادہ کر لیا تو اس عمل کو انجام دیں. تو 4 اسٹیج ہو گئے نا. پہلا درجہ علم ہے، پھر خواہش ہے، پھر ارادہ ہے، پھر اس عمل کو انجام دو، ٹھیک ہے نا. اب انبیاء میں اور فرشتوں میں ہم نے خواہش دیکھی، بھائی معصوم ہے دونوں، لیکن خواہش انبیاء میں بھی پائی، خواہش فرشتوں میں بھی آئی ہے نا. آدم کے خلافت کے مقابلے پر فرشتوں میں خواہش آئی. نبی ہے موسیٰ اولو العزم، لیکن خواہش آئی مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا. تو انبیاء میں اور آل محمد میں فرق سمجھ میں آیا. انبیاء معصوم ہے لیکن خواہش پائی جاتی ہے، ناپسندیدہ ٹھہری. فرشتے معصوم ہے لیکن خواہش ناپسندیدہ ٹھہری. لیکن آل محمد کا مقام وہ ہے جہاں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد جو تمہاری خواہش ہے وہی ہماری خواہش